جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ ایوریون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. جی بہت شکریہ آپ سب کا. رمضان المبارک کا 27واں روزہ، کلاس نمبر 27 قرآن سمری، اور آج کی اور اس رمضان المبارک کی آخری کلاس ہم سب کا ساتھ یہیں تک تھا قرآن سمری میں، اور اللہ کے فضل سے آج ہمارے قرآن پاک کمپلیٹ ہو جائے گا. اس دعا اور امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ سب کے لیے بہت بینیفیشل رہا ہوگا یہ سفر قرآن پاک کا، تو اسے جاری رکھیے گا رمضان کے بعد بھی، اور خود بھی سنیے گا اور دوسروں کو بھی سنائیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کر سکے. آمین یا رب العالمین. جی تو یہ باتیں اینڈ پہ کرتے ہیں، پہلے بڑھتے ہیں آج کی کلاس کی طرف. تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں انشاءاللہ. جی تو کل جہاں پہ سلسلہ اختتام ہوا تھا وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح. قرآن پاک اوپن کر لیجئے، جو سورہ میں بولوں گا آپ پڑھ لیجئے تاکہ جب آپ ویڈیو پلے کریں تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر سکوں کہ ایٹ دی اینڈ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. تو بسم اللہ، ہیئر وی گو. جی تو آج کی ہماری سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ الفیل. سورۃ الفیل is the 105th chapter of the Quran, consists of 5 verses. سورۃ الفیل قرآن پاک کی 105ویں سورت ہے اور اس کی 5 آیات ہے. and revealed in مکہ میں نازل ہوئی تھی، مکی صورت ہے. It tells the story of people of elephant and their killed attempt to destroy the Kaaba in مکہ. یہ ان ہاتھی والے لوگوں کی کہانی سناتی ہے کہ جنہوں نے کوشش کی تھی خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی. serves as a powerful reminder of Allah's protection and His ability to safeguard His sacred place. یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بھی بتاتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی مقدس جگہوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے. سمری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب ہونے والے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ جس میں ایک شیطانی لشکر نے بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہا تو اللہ نے پرندوں سے اس چال کو ناکام بنا دیا. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں. آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ ہے سورہ قریش. سورہ قریش از دی 106th chapter of the Quran. قرآن پاک کی 106ویں صورت ہے. consists of 4 verses and revealed in مکہ. اس کی 4 آیات ہیں اور مکہ میں نازل ہوئی مکی صورت ہے. سورہ قریش highlights the blessings and protection that the tribe of قریش received from اللہ. یہ سورہ ان رحمتوں اور برکتوں اور فضل کا ذکر کرتی ہے جو قریش کے قبیلے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی. and it emphasizes the importance of gratitude and acknowledging Allah's favor. اور اہمیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم، فضل اور کرم کے بارے میں. سمری. سورہ قریش. قریش کو اپنے احسانات گنوائے کہ کیسے حرم کو اللہ نے ان کے لیے جائے امان بنایا ہو، دنیاوی تجارت کے ان کے لیے آسان بنا دیا تھا. اپنے حرم کو قریش کے قبیلے کے لوگوں کے لیے.
آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ ہے ہمارے پاس سورۃ الماعون. سورۃ الماعون is the 107th chapter of the Quran, consists of 7 verses and revealed in Makkah. سورۃ الماعون قرآن پاک کی 107ویں صورت ہے. مکہ میں نازل ہوئی مکی صورت ہے اور 7 آیات ہیں. اور سورۃ الماعون highlights the importance of kindness, compassion and fulfilling the basic needs of other. سورۃ الماعون اہمیت بتاتی ہے رحم، شفقت میں مہربانی کی اور دوسروں کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی. emphasizes the significance of small acts of kindness and condemns those who neglect the needs of other. اس چیز کی اہمیت اور زور دلاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی کتنی اہمیت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے دوسروں کے کام کرنے کی جنہیں ہم بالکل بھی کچھ نہیں سمجھتے، اور ان لوگوں کے بارے میں تنبیہ کرتی ہے کہ جو بالکل بھی دوسروں کا احساس نہیں کرتے، دوسروں کی ضرورتوں کو جھٹلا دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں کافی مذمت کرتی ہے یہ سورہ. سورۃ الماعون سمری. آخرت کو جھٹلانے والا کردار سخت دل اور انسانی ہمدردی سے عاری ہوتا ہے. ایسے نمازیوں کو خبردار کیا جو نماز کا حق ادا نہیں کرتے. آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ ہے سورۃ الکوثر. سورۃ الکوثر is the 108th chapter of the Quran. قرآن پاک کی 108ویں صورت ہے سورۃ الکوثر. It's a short but powerful, consisting of just 3 verses. چھوٹی صورت ہے لیکن اس کی بہت طاقت ہے، اہمیت ہے، اپنا مقام ہے. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے اور اس کی 3 آیات ہیں. It was revealed in مکہ. مکہ میں نازل ہوئی مکی صورت ہے. سورۃ الکوثر highlights abundance of blessings and bestowed upon the Prophet Muhammad, peace be upon him. یہ ان رحمتوں اور فضل و برکت کا ذکر کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام پہ کی. and serves as a reminder of importance of gratitude and giving thanks to Allah. اور ہمیں ایک یاد دہانی بھی کرواتی ہے یہ سورہ کہ ہمیں اللہ کے رحم، کرم، فضل و برکت کو کس طرح پہچاننا چاہیے اور اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اور اس صورت کی سمری بھی یہی ہے، یہ بھی کافی چیزیں پہلے ریپیٹ ہو چکی ہیں کہ ہمیں ایٹ دی اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم، کرم اور فضل کو پہچاننا چاہیے اور اس کے شکر گزار بندوں میں ہونا چاہیے. سیدھی راہ پہ رہنا چاہیے، اس کی رسی کو تھام کے رکھنا چاہیے اور بھٹکنے سے خود کو بچانا چاہیے. آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ جو ہے وہ ہے سورۃ الکافرون. سورۃ الکافرون is the 109th chapter of the Quran. سورۃ الکافرون قرآن پاک کی 109ویں صورت ہے. consist of 6 verses and revealed in مکہ. 6 آیات ہیں اس کی ٹوٹل اور مکہ میں نازل ہوئی تھی اور مکی صورت ہے. سورۃ الکافرون emphasizes the concept of religious tolerance and acceptance. سورۃ الکافرون جو ہے یہ مذہبی صبر برداشت کی اہمیت کو بتاتی ہے اور قبولیت کی. It teaches Muslims to de-associate themselves from the beliefs and
practices of those who reject Islam while maintaining peaceful coexistence. اور یہ مسلمانوں کو سبق دیتی ہے کہ ہمیں ان کے عقائد و نظریات اور عقیدے سے کس طرح دور رہنا ہے کہ جو اسلام سے عاری ہیں جہاں جو اسلام کو بالکل نہیں مانتے، اور کس طرح ایک پرسکون ماحول کو بھی برقرار رکھنا ہے اور ان کے ساتھ کس طرح اخلاق ٹھیک رکھنا ہے کہ جو اسلام کو نہیں مانتے یا جو اسلام کو جھٹلاتے ہیں. سمری: ہر ہدایت کو قبول کرنے والے کو انکار کرنے والے سے اعلانیہ برات کا اعلان کر دینا چاہیے، کہ یعنی کہ جو ہدایت پہ ہے جو ہدایت پہ نہیں ہے تو وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا چاہیے، لیکن اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ باقی لوگ بھی کنفیوز نہ ہوں اور ایک حق کا راستہ برقرار رہ سکے. جی تو اب ہم آگے بڑھیں گے. اگلی صورت ہے ہمارے پاس سورۃ النصر. سورۃ النصر is the 1/10th chapter of the Quran, consists of 3 verses and revealed in Medina. سورۃ النصر قرآن پاک کی 110ویں صورت ہے، 3 آیات ہیں اور مدینہ میں نازل ہوئی مدنی صورت ہے. سورۃ النصر discusses the victory and success that Allah granted to the Prophet Muhammad, peace be upon him, and the Muslims. سورۃ النصر اس جیت کے بارے میں اور کامیابی کے بارے میں بتاتی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی. It highlights the importance of seeking forgiveness and expressing gratitude to Allah for His blessing. یہ اللہ سے معافی مانگنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمت فضل اور کرم ہم پہ ہے اس کا کس طرح شکریہ ادا کرنا چاہیے. سمری: اس صورت میں دین حق کا غالب ہونے کی طرف اشارہ کیا، جو اس کے جوک در جوک اسلام میں داخلے کا ذکر اور نبی پاک علیہ السلام کی وفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ جو نعمتیں اور جو کرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ کیا ہوا ہے. آگے بڑھیں گے. اگلی صورت ہے ہمارے پاس سورۃ المسد. سورۃ المسد از دی 111 چیپٹر آف دی قرآن. قرآن پاک کی 111ویں صورت ہے. سورۃ المسد کنسسٹ آف 5 verses and revealed in مکہ. مکہ میں نازل ہوئی تھی اور 5 آیات ہیں. سورۃ المسد condemns the action and fate of Abu Lahab, uncle of Prophet Muhammad, who opposed and prosecuted the Prophet. یہ سورۃ المسد ابو لہب جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا تھے اس چیز کو کنڈیم کرتی ہے، اس چیز کی مذمت کرتی ہے کہ جو وہ نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے اور ان کے ہر معاملات میں ان کے خلاف کھڑے تھے. It serves as a reminder of consequences of opposing that truth. اور جو پھر ان کے بعد میں معاملات ان میں رہے، ان کے ساتھ جو ہوا، تو اس چیز سے ہمیں ایک اہم پیغام ملتا ہے کہ حق کو جھٹلانا اور اس کی مخالفت کرنے کے کیا انجام ہوتے ہیں. سمری: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو عذاب کی خبر دینے کا ذکر کیا. ابتدائی دعوت جو تھی جس پر ابو لہب نے ناراضگی اور بیزاری کا اظہار کیا، ان کی مذمت میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھیں کہ جو حق کو جھٹلاتا ہے، جو سچ بات کو دھتکارتا ہے، تو وہ
اپنے انجام کے لیے اور اس کے بدلے کے لیے تیار ہو جائے جو کہ اسے آخرت میں ملے گا۔ آگے بڑھیں گے، اگلی سورہ ہے سورہ الاخلاص۔ سورہ الاخلاص is the 112 chapter of the Quran, consists of 4 verses and revealed in Makkah۔ سورہ الاخلاص قرآن پاک کی 112ویں صورت ہے، 4 آیات ہیں، مکہ میں نازل ہوئی اور مکی صورت ہے۔ سورہ الاخلاص is known as a chapter of sincerity and emphasizes the concept of oneness of Allah۔ سورۃ الاخلاص قرآن پاک کی بہت ہی اہم چھوٹی صورت ہے، پر بہت بڑا پیغام جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے توحید کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا۔ It beautifully conveys the essence of monotheism and uniqueness of Allah's highness, highlighting His eternal existence and absolute sovereignty۔ اور یہ خوبصورتی سے یہ چھوٹی صورت ہے بٹ اتنا بڑا توحید کا اور وحدانیت کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنے بہتر انداز میں بیان کرتی ہے کہ جس سے ہر انسان کو جو اس کو اندرونی طور پہ سمجھ لیتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واضح ہو جاتی ہے۔ سورہ الاخلاص سمری۔ اس صورت میں اللہ کا تعارف کروایا گیا کہ وہ ایک ہے، اللہ کسی حاجت ضرورت سے پاک ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی اولاد، اس کی فکر کا کوئی نہیں، وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے اور وہ ہمارا خالق ہے۔ آگے بڑھیں گے، اگلی صورت ہے سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق is the 113th chapter of the Quran۔ قرآن پاک کی 113ویں صورت ہے، consist of 5 verses and revealed in مکہ۔ مکہ میں نازل ہوئی مکی صورت ہے اور 5 آیات ہے۔ سورۃ الفلق seek refuge in Allah from the evil of darkness, jealousy and harmful creature۔ سورۃ الفلق ہمیں تمام بری مخلوقوں سے، بری چیزوں سے اور اندھیرے سے، مشکلات، پریشانی سے دور رکھ کے اللہ کی پناہ میں لاتی ہے۔ Serves as a reminder of importance of seeking protection and guidance from Allah in times of difficulty۔ ایک ہمیں پیغام دیتی ہے کہ مشکل میں، پریشانی میں اور تمام معاملات میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی پہنچ میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں خود کو کس طرح لانا ہے۔ سورۃ الفلق سمری۔ اس صورت میں تمام شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کو کہا گیا ہے کہ جب آپ اس صورت کی ایسنس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کو بار بار پڑھتے ہیں رات کو وقت، صبح کے وقت، تو ایک قسم کا آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو سپرد کر رہے ہوتے ہیں اور ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جی تو فائنلی لاسٹ سورہ قرآن پاک کی پہلے رمضان المبارک سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا سورہ نمبر 1 سے، اور اب آخری سورہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں ود دی بلیسنگز آف اللہ الحمدللہ۔ تو سورۃ الناس آخری سورہ 114۔ سورۃ الناس۔ سورۃ الناس is the 114th chapter of the Quran and final one۔ قرآن پاک کی آخری صورت اور 114ویں صورت۔ consist of 6 verses and revealed in مکہ۔ مکہ میں نازل ہوئی اور 6 آیات ہیں۔ سورۃ الناس seek refuge in Allah from the whispering of shaitan and evil that resides within people's heart۔ یہ اللہ یہ شیطان سے پناہ مانگتی ہے اور اللہ
تعالیٰ کی حفاظت میں ہمیں لاتی ہے کہ شیطان کے ہر طرح کے وسوسے اور لوگوں کے دلوں میں سکون دیتی ہے. emphasizes the importance of seeking Allah protection and guidance in all aspects of life. یہ اہمیت بتاتی ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور زندگی کے ہر معاملات میں سیدھی راہ کی رہنمائی اور استقامت طلب کرنی چاہیے. سمری: اس صورت میں شیطان، جن اور انس سے پناہ میں آنے کو کہا گیا ہے کہ جو برائی پر آدمی کو اکساتے ہیں، کہ یعنی کہ اے اللہ ہمیں تو ان تمام بری طاقتوں سے، برائیوں سے، وسوسوں سے، فساد سے، شر سے تو اپنی پناہ میں لے لے. تو دیٹس آل. الحمدللہ قرآن پاک کا سفر جو ہم نے شروع کیا تھا پہلے رمضان المبارک سے، سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کمپلیٹ کر پائیں گے، لیکن الحمدللہ ود دی بلیسنگز آف اللہ سورۃ الفتح الحمدللہ سے جو سفر پہلے رمضان المبارک کو شروع ہوا تھا والناس پہ آج ختم ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، اور ختم دیکھیں آپ کے ہم اللہ کی ان تمام شرعی اور تمام فتن و فساد سے. جی تو الحمدللہ کچھ چیزیں آپ کو ایڈیشن کر دیتے ہیں جو آپ کے کام آئیں گی، کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے قرآن پاک کے بارے میں. اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر آف ایئرس قرآن ان فائنلی ڈسکلوزڈ. کتنے سال میں قرآن پاک نازل ہوا؟ 23 سال میں، 23. اس کے آگے ٹوٹل نمبر آف چیپٹرز ان دا کتاب، قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی سورتیں ہیں؟ 114. نمبر آف ڈویژن آف دی قرآن، کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. 30 حصوں میں 114 سورتوں کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. نمبر آف چیپٹرز نیمڈ آفٹر پروفٹس، اور کتنی ایسی صورتیں ہیں جو پیغمبروں کے نام پہ ہیں؟ وہ ہیں 6. نیم آف نمبر آف پروفٹس، نیم مینشن ان دا ذکر، اور کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا قرآن پاک میں؟ آلموسٹ 25. نمبر آف ٹائمز نیم آف موسیٰ علیہ السلام یوزڈ ان دی قرآن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنی بار ذکر آیا؟ 136 بار. نمبر آف ٹائم نیمز آف عیسیٰ علیہ السلام ٹیکن ان دی قرآن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کتنا بار ذکر آیا قرآن پاک میں؟ 29 بار. نمبر آف ٹائم نیم آف نوح علیہ السلام پوائنٹڈ آؤٹ ان قرآن پاک، حضرت نوح علیہ السلام کا کتنی بار ذکر آیا؟ 43 ٹائم، 43 دفعہ. اماؤنٹ آف ریوارڈس فار ریسائٹنگ 1 لیٹر آف دا بلاغ، اور قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے کے بدلے ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کا ذکر کتنی بار آیا؟ 10 بار. نمبر آف ٹائم نیم آف پروفٹ محمد ٹیکن ان دی عزیز، اور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 4 مرتبہ. اور دا لانگسٹ چیپٹر آف دی قرآن، اور قرآن پاک کا سب سے لمبی صورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ. دا اونلی ٹاکڈ اباؤٹ ڈے آف دا ویک ان قرآن، اور پورے ہفتے کے دنوں میں سے کس ایک دن کا ذکر آیا قرآن پاک میں؟ تو صرف جمعے کا ذکر آیا. دا اونلی لیڈی مینشن ان دی مطہرہ، اور کن کا ذکر آیا، کن بی بی کا ذکر آیا؟ بی بی مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. اینڈ دا ہارٹ آف دی قرآن، قرآن پاک کا دل کس کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین. اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر. اینڈ دا ایج آف پروفٹ محمد ریسیونگ فرسٹ ریولیشن، اور کس عمر میں
नबूवत का सिलसिला जारी हुआ था। नबी पाक अलैहिस्सलाम पे कुरान पाक नाजिल होना शुरू हुआ था 40 साल की उम्र में, जो कि 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ मुकम्मल, और 63 ईयर की एज 63 साल की उम्र में मुकम्मल हो गई थी। अब एक और इंफॉर्मेटिव थिंग है आपके लिए, कुरान पाक में रकू जो हैं टोटल वो 540 हैं, और सजदा तलावत जो कि हम सजदा करते हैं जब आता है 14, सूरतें 114, पारे 30, मंजिलें 7, आयात 6236, हुरूफ 3,22,600, और कुरान पाक को नाजिल होने में 23 साल लगे, और कुरान पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। जी, तो अब हम दुआ पढ़ लेते हैं। दुआ एक ख़त्मुल कुरान। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फ़ी कब्री अल्लाहुम्मर हमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदा व रहमतन। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मना सईतु व अल्लमनी मिन्हु वजाहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु अना अल-लैली व अना अन्नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन, आमीन। ऐ अल्लाह, इस कुरान को कब्र की वहशत व तन्हाई में मेरा मोनस व गमख्वार बना। ऐ अल्लाह, कुरान अज़ीम के वसीले से मुझ पर रहम फरमा और इसे मेरे लिए पेशवाए मंबा व नूर सरचश्माए हदायत और खजीनाए रहमत बना। ऐ अल्लाह, इसमें जो कुछ मैं भूल गया हूँ मुझे याद दिला दे, और इसमें से जो कुछ मैं नहीं जानता मुझे वो भी सिखा, और रात और दिन की साअतों में मुझे तिलावत कुरान की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और ऐ तमाम जहानों के परवरदिगार, इस कुरान को रोज़े क़यामत मेरे लिए बख्शिश व मग़फ़िरत दलील बना दे। ऐ मेरे मौला, मेरी दुआ कबूल फ़रमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। हम सब के हक़ में ये दुआ पूरी हो। तो दैट्स ऑल। आई होप कि आप सब के लिए बेनिफिशियल रहा होगा ये तमाम सफ़र जो पहले रमज़ानुल मुबारक से शुरू हुआ था, और आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सपोर्ट करें, और रमज़ान के बाद भी इसको बार बार देखें ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी मिले। चैनल पर हमारे सीरा की क्लासेस भी मौजूद हैं, आपने अगर वो नहीं देखी तो वो ज़रूर विज़िट करें। इसकी भी प्लेलिस्ट बन जाएगी तो आप हमारे चैनल पे देख सकेंगे। तो वहाँ पे तमाम 27 क्लासें मौजूद होंगी, तो आप बार बार इसे देखें। उसके अलावा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली कॉन्टेक्ट्स के साथ। एक क्लास डेली करें। आप इस कोर्स को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से सबके साथ एक डेली क्लास यूज़ करें, दूसरों को सिखाएं, और ये पैगाम जितना आगे पहुँचाएँगे तो ये सदका जारिया आपके लिए, हम सब के लिए बनेगा इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा देखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, समझना, सीखना कबूल फ़रमाएँ और सब के लिए आसानियाँ फ़रमाएँ। तो फिर इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोजेक्ट के साथ, फिर किसी काविश कोशिश के साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। फिर किसी नई चीज़ के साथ हम चैनल पे दोबारा हाज़िर होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह ताला हम कबूल फ़रमाए। तो सी यू ऑल इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।
فی امان اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.